میثاق مدینہ ایک ایسا دستور یا قانون جو 1400 سال پہلے ایسی سرزمین پر لکھی گئی جو بنجر زمین اور خانہ بدوشوں کی سرزمین تھی۔ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل یہود سے کیوں کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اس میثاق میں ایسی کون سی خصوصیات تھی کہ جب دنیا کے سب سے بڑے ادارے UN نے اپنا قانون بنانا چاہا تو اس میثاق سے مدد لینا پڑی؟ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کے قیام کی طرف توجہ دی۔ شہر مدینہ میں انصار یعنی اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے معاملات یعنی معیشت لین دین پر یہودیوں کا ہی قبضہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اہل یثرب کے یہودی پہلے سے ہی اس بات کو جانتے تھے کہ اہل فاران سے ایک نبی آنے والا ہے جو دنیا کا مسیح اور رہنما ہوگا، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں بھیڑ لگا دی۔ انہیں لوگوں میں ایک یہودی شخص بھی تھا۔ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس یہودی کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ چند دنوں بعد وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے 3 سوالات کیے۔ حضور اکرم نے جب ان تینوں سوالات کا جواب بذریعہ وحی دیے تو عبداللہ ابن سلام بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہود انتہائی جھوٹی قوم ہے۔ اگر انہیں میرے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل گیا تو میرے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا جب کچھ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ اس وقت عبداللہ ابن سلام حضور اکرم کے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ ان یہودیوں نے کہا وہ ہم سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم سب میں سے بہترین شخص ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہودیوں نے کہا اللہ اسے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اتنے میں عبداللہ باہر آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدترین اور جاہل شخص ہے اور ان کی برائیاں کرنا شروع ہو گئے۔ دراصل یہودی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ آخری مسیح عربوں میں آ گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نسلاً اسرائیلی ہونا چاہیے۔ ان کی اس نفرت اور تعصب میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان رساکشی اور بغض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ اب دوسری طرف قریش مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان سے معاہدہ کیا جائے تاکہ ریاست کو مزید تحفظ حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس معاہدے کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال یعنی 622 عیسوی میں کیا تھا۔ اس معاہدے میں کل 53 دفعات تھی اور یہ 730 الفاظ میں لکھی گئی ایک قانونی دستور تھی جسے یہ مدینہ کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی پوری تفصیل کتب تاریخ میں ملتی ہے ہمیں، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اس کو نظر انداز کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہے یعنی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، جبکہ مغربی مورخین میگنا کارٹا کو دنیا کا پہلا معاہدہ قرار دیتے ہیں جو کہ 1215 میں شاہ انگلینڈ نے کیا تھا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے کیا تھا۔ جب یہ معاہدہ ہوا اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ان تینوں قبیلوں اس کے علاوہ اوس و خزرج، مہاجرین و انصار سب کا نام درج کیا۔ میثاق مدینہ میں 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار و مہاجرین اور دوسرے حصہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ اس میں یہودیوں کے میثاق کے متعلق جو لکھا گیا وہ کچھ یوں ہے: مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر واجب ہے یہودی بھی کریں گے۔ بیرونی حملے میں دفاع کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔
مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے۔ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق ملیں گے۔ یہودی قریش یا ان کے حلیف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی اور آپ مسلمانوں اور یہودیوں کی متحد فوج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہودیوں کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ میں کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر خون ریزیاں عام تھیں، جس میں کسی انسان کی عزت، آبرو، مذہبی رسومات یا پھر کسی بھی تحفظ کی کوئی ضمانت موجود نہ تھی، خواہ وہ انصار کے قبائل ہوں یا پھر یہودیوں کے۔ یہ سب کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں تھے جو وہاں امن و امان قائم کر سکے۔ لہٰذا اس میثاق کو دیکھ کر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حقیقی مسیحا مان لیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات امن، محبت، بھائی چارگی کی روایات پر قائم تھی اور ہر طرح کی برائی کے خاتمے کی ضامن بھی سمجھی گئی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میثاق مدینہ تاریخ دنیا کی سب سے پہلی تحریری دستور بھی سمجھی جاتی ہے، جس میں حقوق انسانی کی تمام امورات موجود ہیں۔ اس دستور میں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اور یہود کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت غیر مسلموں کو برابر کا درجہ، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ اور برطانیہ میں جہالت کے اندھیرے ڈوبے ہوئے تھے۔ آج امریکہ کے دستور کو 7,000 الفاظ کا مثالی قانون قرار دیا جاتا ہے، مگر 1400 سال پرانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا قانون اس سے کئی گنا زیادہ جامع، مؤثر اور مکمل قانون ہے، جس میں اقلیت سمیت تمام طبقوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میثاق کا بیشتر حصہ پورے متن کے ساتھ شاہ کورنٹ دوم کے دستور میں بھی شامل ہے، جسے 1037 میں لکھا گیا تھا۔ اس میں شامل کیا گیا شاہ الفانسو نیم کے دستور جو 1188 میں لکھا گیا، اسی دستور کی پیروی کی گئی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کو بھی سن 1355 میں اسی میثاق کو دیکھ کر بنایا گیا۔ یہاں تک کہ UNO یعنی اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے منشور سال 1948 میں جو طے کیا گیا تھا، اس میں بھی میثاق مدینہ کی بہت ساری باتیں عمل میں لائی گئی، لیکن دنیا کے جدید ترین قوانین چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں، چاہے جس طرح کے بھی قوانین بنا لیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1400 سال پہلے بنائے گئے قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔